بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل ایکسپلور فار یو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل ایکسپلور فار یو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت حوا کی پیدائش کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کی شادی اور مہر، قانون قدرت اور قانون عادت میں فرق، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو درخت سے منع کرنے میں حکمت، آدم علیہ السلام سے کیا بھول ہوئی، اور شیطان کے پھسلانے کا کیا مطلب تھا، شیطان پھسلانے پر کیسے قادر ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار و تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور جس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا، پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے عورت کیوں کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ زندہ چیز کو حی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی، اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدہ کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ روح المانی میں ہے۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ یعنی اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ قانون قدرت کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اسباب کی مجھے کوئی محتاجی نہیں، اور مرد اور عورت کے بغیر اپنے دست قدرت سے مٹی کا قالب بنا کر میں اس میں روح پھونک کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاک کر کے عام عادت کے خلاف حضرت حوا کو پیدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں بغیر عورتوں کے مردوں سے اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں، اور عورت سے بغیر اس کے خاوند کے بیٹا پیدا کر کے بھی واضح کر دیا کہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک
عام طریقے کے مطابق ہی ہوئی، لیکن اس میں مرد کا کوئی واسطہ نہیں، صرف جبریل امین کی پھونک کا اثر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔ حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو درخت سے منع کرنے میں حکمت۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں نہ ہوتے بلکہ پہلے ہی زمین پر ہوتے تو اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اپنے محبوب اور محبوب کی مراد کو نہیں بھولے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور اس کی مراد جو تھی کہ آپ زمین میں میرے خلیفہ ہوں گے، اس سے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول نہیں واقع ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا کر ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا اور شیطان کو اختیار دے دیا کہ وہ اس ممانعت کی خلاف ورزی میں آدم علیہ السلام کی لغزش کا سبب بن جائیں، اور لغزش کے صادر ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کا زمین میں خلیفۃ اللہ ہونا جو ارادہ تھا حکمانہ طور پر پورا ہو جائے۔ ادنیٰ تعامل سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منشا اور مراد کو متحقق فرمانے کے لیے یہ سب حکمانہ اسباب پیدا فرمائے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 35 ترجمہ: اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم و حوا علیہ السلام دونوں اس درخت کے قریب گئے اور اللہ تعالیٰ کی ممانعت کے باوجود انہوں نے اسے کھا لیا۔ ایسی صورت میں آیت کریمہ کا بظاہر مفاد یہی ہوگا کہ آدم و حوا علیہ السلام معاذ اللہ دونوں ظالم ہو گئے، مگر یاد رہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے پہلے خلیفہ اور اس کے نبی ہوئے۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا خلیفہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظالم کہے گا تو وہ خود ظالم و کافر قرار پائے گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 286 ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت و اختیار سے باہر اسے کوئی حکم نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ بھول کر کسی کام کا کرنا یا نہ کرنا بندے کے اختیار میں نہیں۔ جیسے روزے دار کا روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا گناہ نہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کا اس درخت سے بھول کر کھا لینا بھی گناہ نہیں۔ یقیناً وہ گناہوں سے پاک اور نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 36 تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ آدم و حوا علیہ السلام کے لیے فرمان تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے ان سے فرمان الہی کی نافرمانی کرانا چاہی، اس لیے وسوسے کی زبان میں دونوں سے کہا، میں تمہیں ایسا درخت نہ دکھاؤں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو، اور تمہیں ایسی بادشاہی نصیب ہو جائے جس میں کبھی قسم کی کمزوری پیدا نہ ہو۔ اس درخت کے کھانے سے تمہارے رب نے صرف اس لیے تمہیں روکا ہے کہ تم فرشتہ نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا نصیب نہ ہو جائے۔ بالآخر دھوکے سے انہیں اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر لیا اور آدم و حوا علیہ السلام نے درخت سے کھا لیا، اور کھاتے ہی ان کا جنتی لباس ان سے اتر گیا اور جنتی درختوں کے پتوں سے اپنے اپنے جسموں کو ڈھانپا اور وہ جنت سے زمین کی طرف اتار دیے گئے۔ یہاں تک تو شیطان کی خواہش پوری ہو گئی اور آدم علیہ السلام قصداً فرمان الہی کی خلاف ورزی سے بچ گئے اور شیطان اپنے اصل مقصد میں ناکام ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزل کی بجائے عدل نہیں فرمایا، یعنی یہ فرمایا کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، یہ نہیں فرمایا کہ انہیں گمراہ کر دیا۔ لیکن اصل مقصد میں وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس کی اصل خواہش یہ تھی کہ
آدم علیہ السلام اللہ کی نہیں کو یاد رکھتے ہوئے قصداً اس درخت سے کھائیں اور اسی طرح عاصی اور نافرمان ہو کر جنت سے نکالے جائیں۔ شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟ آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو آپ کو اور آپ کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا اور ارشاد ہوا کہ آپ یہاں جو چاہیں کھائیں لیکن اس درخت کے قریب نہ جائیں، اور اس منع کیے ہوئے درخت کی وجہ سے شیطان نے دونوں کو پھسلا دیا اور انہیں خوشحالی، بے فکری اور عیش و عشرت کے ماحول یعنی جنت سے دور کر دیا۔ وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مردود ہے، یہاں سے نکل جا۔ تو شیطان کے دل میں بغض و حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور کہنے لگا کہ جس طرح میں ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا ہوں آدم و حوا اور ان کی نسل کو، اسی طرح جنت سے نکالوں گا اور انہیں اسی طرح گمراہ کروں گا جس طرح مجھے گمراہ کیا گیا، یعنی میں ان سے اپنا پورا بدلہ لوں گا۔ شیطان پھسلانے پر کیسے قادر ہوا؟ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت لے لی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ تیرا داؤ میرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اس لیے شیطان آپ سے قصداً گناہ نہ کرا سکا بلکہ صرف اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال کر آپ کو بھلا دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے، یعنی شیطان اور اس کے زر اثر دوسرے چھوٹے چھوٹے شیطان جہاں کہیں بھی ہوں انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انہیں وسوسے میں ڈال سکتے ہیں، حالانکہ انسان انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ بخاری اور مسند احمد میں ہے بے شک شیطان انسان کے اندر اپنے اثرات اس طرح جاری اور ساری کر سکتا ہے جیسے آدمی کی رگوں میں خون جاری ہوتا ہے۔ شیطان نے کہاں سے وسوسے والی گفتگو کی؟ شیطان نے آدم و حوا علیہ السلام سے جو گفتگو کی وہ قوی وسوسوں کے ذریعے کی۔ اس نے زمین سے ہی وسوسے کی زبان میں وہ کچھ کہہ دیا تھا جو کہنا چاہتا تھا۔ جب سے اسے جنت سے نکال دیا گیا پھر اسے آسمانوں پر چڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی وہ چڑھ سکا۔ قرآن مجید یا کسی حدیث میں صحیح میں وارد نہیں ہوا کہ شیطان آدم و حوا کے پاس جنت میں پہنچا ہو۔ قرآن پاک میں تو صرف یہی الفاظ وارد ہیں۔ ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں ہے شیطان نے ان آدم کو وسوسے میں ڈال دیا۔ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جسمانی طور پر کسی کے پاس جانا ضروری نہیں اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ وہ جسے وسوسے میں ڈالے وہ اسے دیکھے بھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔